نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق اللہ العظیم. ان آیات مبارکہ کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند رؤسائے مکہ بلکہ بعض روایات کے مطابق عیینہ ابن حصن الفرازی جو اپنے قبیلے کا سردار تھا یہ مدینہ منورہ میں حضور کے پاس آیا. اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے قریش مکہ سرداران مکہ وہ حضور کے پاس آئے. انہوں نے بھی اسی طرح کی خواہش ظاہر کی. عیینہ ابن حصن الفرازی وہ آ کر حضور سے کہتا ہے کہ یہ قبیلہ مضر کا سردار ہے. آ کر کہتا ہے ابھی اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ قبیلہ مضر کے لیے الگ ایک وقت مقرر کریں ان کے لیے الگ نشست رکھیں ہم سرداروں کے لیے خاص طور پر جس میں یہ کمزور اور ضعفاء شامل نہ ہوں. یہ جو آپ کے ارد گرد ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو مالی اعتبار سے اور عرفی حیثیت کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہیں ان کو آپ اس وقت اٹھا دیں ہمارے لیے نشست مخصوص کر دیں اور اس کے نتیجے میں ہم آپ کی بات سنیں اور آپ پر ایمان لے آئیں. تو قبیلہ مضر کے مسلمان ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورا عرب مسلمان ہو جائے گا. قبیلہ مضر ایک بڑے قبائل میں سے تو آپ کی دعوت پھیلے گی. لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے الگ نشست رکھیں الگ وقت مقرر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن تھا دعوت اسلام کی ابلاغ کی خاطر کوئی اس طرح کی بات ذہن میں آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مالداروں سرمایہ داروں ان وڈیروں کے لیے کوئی الگ نشست رکھتے کہ چلو بات سنیں ایمان لے آئیں. بعد میں جب تربیت ہوگی تو ان کے ذہن سے یہ نخوت اور تکبر و غرور نکل جائے گا. لیکن اللہ نے پہلی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرما دی کہ دین اسلام میں تفریق نہیں ہے دین اسلام میں طبقات نہیں ہیں. جس نے دین کی تعلیم سیکھنی ہے اور وہ دین میں بھی طبقات قائم کرنا چاہتا ہے اسلام کی نظر میں تو انسانیت یکساں ہے. کوئی بڑا سردار ہو وڈیرا ہو کوئی مالدار ہو غریب ہو اللہ کی نظر میں یکساں ہے. یہ مال و دولت کی بنیاد پر جو حیثیتیں تم نے بنا رکھی ہیں اسی کو تو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا اور تم پھر اسلام میں بھی یہ تقسیم و تفریق پیدا کرنا چاہتے ہو تو اسلام بھی تو گروہیتوں کا مذہب بن جائے گا. وہ اسلام انسانیت کا مذہب نہیں رہے گا. اس لیے اے پیغمبر آپ اپنی نگاہیں ان کمزوروں سے قطعاً مت اٹھائیے ہٹائیے اپنی نگاہیں ان کمزوروں پر جمائے رکھیں.
انہی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں. جس نے آنا ہے اسی مجلس میں آ کر وہ آپ سے تعلیم حاصل کرے، آپ سے تربیت لے. نہیں آنا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر پہ ڈٹا رہے، اپنا نقصان کرے گا. اللہ کا کیا نقصان کرے گا، اسلام کا کیا نقصان کرے گا، آپ کا کیا نقصان کرے گا. تو جسے بات سمجھنی ہے وہ یہ سمجھ لے کہ دین اسلام دنیا کے اندر گروہیتوں کو، طبقات کو ختم کرنے کے لیے ہے. آج افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی اسی ذہنیت کو اپنے مذہب میں قائم کر لیا. اب یہاں بھی گروہیتیں ہیں، ایک گروہ کا الگ اسلام ہے، دوسرے کا الگ اسلام ہے. یاد رکھو دین اسلام انسانیت کا دین ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. یہ جو نسب اور خاندان اللہ نے رکھے ہیں یہ تو در حقیقت ایک دوسرے کی ہمدردی کے لیے رکھے ہیں کہ شناخت ہو، پتہ چلے کہ یہ میرے خاندان کا ہے لہٰذا یہ میری ہمدردی کا زیادہ مستحق ہے. تو یہ تو اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں تو جتنا کوئی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، عدل و مساوات سے کام لینے والا ہے، اتنا اللہ کے ہاں زیادہ برگزیدہ ہے. باقی یہ جو عرفی حیثیتیں ہوتی ہیں یہ تو صرف ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ذریعہ ہوتی ہیں، یہ کوئی بڑائی اور غرور کا ذریعہ نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ وابستہ رکھیے مع الذین یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. صبح و شام اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اور یریدون وجہہ، ان کے پیش نظر صرف اللہ کی ذات اور اس کی خوشنودی ہے. کوئی دنیا کا طلب کرنا، کوئی عہدہ حاصل کرنا، اسلام بھی اس لیے قبول کریں کہ اس میں بھی ہماری شان بلند ہو، جی اس میں بھی ہماری عزت ہو. نہیں، اس لیے نہیں، وہ تو اللہ کے قوانین اور احکامات پر اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہتے ہیں. وہ اللہ کی محبت میں ایسے گرفتار ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اسی وجہ سے ہر وقت حضور سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، حاضر رہتے ہیں. تو وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنی نہیں چاہیے. تعدو یہ لازمی ہے اور اس کا فاعل عیناک ہے، یعنی آپ تو نہیں نگاہیں اٹھائیں گے لیکن کسی وقت ایسا ممکن ہے کہ آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ جائیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ خبردار رہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے ہٹیں نہیں، ان سے پھرے نہیں، آپ کی نگاہیں انہی پر جمنی چاہیے. تو اصل مخلص لوگ اللہ کی نظر میں ان کی اہمیت ہے. یریدون وجہ، جن کے پیش نظر صرف اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی رضا ہو، کوئی اور دنیا کا عہدہ ہے، دنیا کا کوئی مقام یا عزت و وجاہت ان کے پیش نظر نہیں ہے. اور قرآن نے ایک اور بات یہاں مزید اس کی تاکید کے طور پر کہی ترید زینت الحیات الدنیا، کیا ہے پیغمبر آپ بھی دنیا کی رونقیں اور زیب و زینت کی متلاشی ہیں؟ اگر آپ ان سے نگاہیں پھیر کر وڈیروں کو، سرمایہ داروں کو، چودھریوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا آپ دنیا کی رونق اور زیب و زینت اور دنیا کی ٹھاٹ باٹ کو اہمیت دیتے ہیں؟ اے پیغمبر آپ ایسا کرتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں فرمایا نا ایک جگہ پر لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیغمبر اگر آپ نے بھی شرک کیا تو یاد رکھیں آپ کی زندگی کے اعمال غارت ہو جائیں گے. اور حضور نے کبھی شرک نہیں کیا زندگی میں، اس کا ارادہ تک نہیں کیا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کبھی بھی دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی ٹھاٹ باٹ، دنیا کا مقام و مرتبہ نہیں تھا. لیکن انسانیت کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ بھی دنیا کی زیب و زینت کی متلاشی ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کسی کو بھی جو اسلام کا ماننے والا ہے اس کے پیش نظر دنیا کے ٹھاٹ باٹ نہیں ہونی چاہیے. ترید زینت الحیات الدنیا. اور ہمارے یہاں آج جی چودھری صاحب کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، غریب نمازی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. جی ملک صاحب، جی سرمایہ دار صاحب، تاجر جو مسجد بنا دے، چند
روپے خرچ کر دے تو مولانا صاحب بھی اٹھ کے جناب اس کا استقبال کرتے ہیں. جو بیچارہ کوئی غریب آدمی ہو تو اس کو مولانا صاحب بھی نہیں پوچھ رہے ہوتے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اخلاص کو دیکھیں. مخلص نیک آدمی بھی، مخلص آدمی وہ سرمایہ دار بھی ہو سکتا ہے. اگر سرمایہ دار مخلص ہے، اس کے پیش نظر صرف اللہ کی خوشی ہوتی ہے، اپنی عزت و وجاہت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اس کی بھی عزت قدر کرو. اور غریب آدمی ہے، لیکن اگر غریب آدمی بھی منافق ہو، دھوکے باز ہو، تو پھر وہ بھی اس میں نہیں آتا. اصل چیز یہ ہے کہ پیش نظر مال و دولت عہدہ نہیں ہونا چاہیے، پیش نظر اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے. تو مخلص آدمی کی انسان کو ہمیشہ قدر کرنی چاہیے اور اسی کو اپنے قریب رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں بیان فرمائی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور اے پیغمبر، آپ ان کی اتباع نہ کریں جنہوں نے اپنے دل کو ہماری یاد سے غافل کر لیا. ان کے دلوں میں اللہ کی رضا تو ہے ہی نہیں ہے، اللہ کی یاد سے وہ غافل ہیں. ایسے لوگوں کو اپنے قریب کرنا، ان کے پیچھے چلنا، اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے الگ نشست رکھیں، ہم آپ سے الگ ملنا چاہتے ہیں، الگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ خواہش پرستی میں مبتلا ہے، اپنے اس سرمایہ کو، دولت کو خواہشات پرستی میں لگاتا ہے. اور وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور اس پر مزید ظلم یہ ہے کہ اس کا امر اور اس کی وہ سرداری، اس کی وہ حکمرانی، وہ تو ظلم و زیادتی کا باعث ہے. کسی معاشرے کے اندر یہ تین ہی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. اگر یہ درست اصولوں پر ہوں تو وہ معاشرہ بہترین معاشرہ ہوتا ہے، وہ افراد بہترین افراد ہوتے ہیں. اور اگر یہ تینوں چیزیں غلط طریقے سے ہوں تو وہ معاشرہ تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ اس معاشرے کے اندر فکر اور نظریہ وہ درست ہونا چاہیے. فکر اور نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کی خوشنودی کا، اللہ کے احکامات کو بجا لانے کا، وہ انسانیت کا فکر انسان کے اندر یہ ہونا چاہیے. اور اگر فکر ہی غلط ہو، طبقات کا فکر ہو، طبقاتیت کا فکر ہے، فکر ہی کیا ہے؟ مال و دولت اکٹھا کرنے کا ہے. نظریہ اور سوچ ہی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور قوانین کو پس پش ڈالنے کا ہے. تو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. آج ہمارے معاشرے کی بھی اٹھان انسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے. یہاں نظریہ اور فکر کہا تو گیا کہ لا الہ الا اللہ ہے پاکستان کا نظریہ اور مقصد، لیکن سوچ اور نظریہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محض ایک کلمہ نہیں تھا، رسمی طور پر کلمہ پڑھ لینا. رسمی طور پر کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل بھی پڑھ لیتا، ابو لہب بھی پڑھ لیتا، عتبہ شیبہ بھی پڑھ لیتا. وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمیں بلال کے برابر بیٹھنا ہوگا. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود کو ہمیں اپنے برابر سمجھنا ہوگا. صہیب رومی کو ہمیں فوقیت دینی ہوگی. ان کے پاس تقوی زیادہ ہے، ان کے پاس علم زیادہ ہے، ہمیں تو ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا. لا الہ الا اللہ اس تفریق کو مٹاتا ہے کہ تم نے خدا الگ الگ بنا رکھے ہیں، کئی خدا بنا رکھے ہیں تم نے معاشرے کے اندر. نہیں، خدا ایک ہے، اور وہ خدا سب کا خدا ہے، وہ ساری انسانیت کا خدا ہے، وہ ساری مخلوق کا خدا ہے. اس کی نظر میں ساری اس کے بندے ہیں. اس کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی تو اللہ میاں کے الیاذ باللہ منہ سے پیدا ہوا ہے، اور کوئی تو اللہ میاں کے جو ہے نا وہ پاؤں سے پیدا ہوا ہے، اور کسی کو تو اللہ میاں نے جو ہے وہ بڑی اہمیت و فوقیت دے کر پیدا کی ہے، اور کسی کو ایسے کیڑے مکوڑوں کی طرح پیدا کر دیا. نہیں، یہ بھی آج سرمایہ دارانہ سوچ کا نتیجہ ہے کہ دین اسلام کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس طرح کی آیات کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. آج یہ جو معاشرے میں ذلیل اور کمزور ہیں، ان کو اللہ میاں نے ہی ذلیل اور کمزور بنایا، اور جن کو عزت اور اقتدار ملا ہوا ہے، طاقت ملی، اللہ نے ان کو عزت و اقتدار اور فوقیت دی ہوئی ہے. آگے اگلے رکوع میں اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ سوچ اور نظریہ
کہ مال و دولت کی بنیاد پر، عہدے و نسب کی بنیاد پر عزت کا اس کے ہاں اس کی اللہ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہے؟ عزت اور ذلت کا معیار جو آج ہم نے قائم کر رکھا ہے یہ اللہ کے ہاں نہیں ہے، نہ اس آیت میں وہ مراد ہے۔ لوگ اس کو دنیاوی تقسیم و تفریق و طبقات پر ان آیات کو فٹ کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو اگلے رکوع میں ہوگی، وہاں اللہ نے اس سرمایہ دارانہ ذہنیت کا بڑا بہترین انالیسس کر کے بیان کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ساری مخلوق کو، بندوں کو برابر پیدا کیا۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کس سے بنے؟ مٹی سے بنے، تم سب ایک جیسے جی۔ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے تحت، تعاون باہمی کی اصول کے تحت زندگی گزارو۔ انبیاء علیہ السلام اسی مقصد کے لیے تو دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تو نظریہ اور فکر ہی بدل جائے، سوچ ہی کیا بن جائے، طبقاتیت کی بن جائے، تو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر معیشت جو ہے وہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے کی بجائے تعیش پرستی، عیاشی اور خواہش پرستی کی بنیاد پر قائم ہو۔ ایک طبقہ تو بیچارہ بنیادی ضرورتوں سے ہی محروم ہو جائے، اور دوسرا طبقہ عیاشی میں مبتلا ہو جائے، جس کو قرآن نے بیان فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ خواہش پرستی میں مبتلا ہو گیا، عیاشی میں مبتلا ہو گیا، جبکہ دوسرا طبقہ بیچارہ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے۔ جیسے آج اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ایک طبقہ اس کی دولت اس قدر کثیر ہے، اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے کتے بھی عیاشی کرتے ہیں جی، اور دوسرا طبقہ بیچارے نان شبینے سے بھی معروم ہے۔ یہ تو معاشرے میں طبقات ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہاں بھی عزت ہو اور آخرت میں بھی ہمیں بڑی کامیابی ہو۔ یہ دنیا و آخرت میں اللہ میاں کو گویا انہوں نے خرید رکھا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہش پرستی میں مبتلا انسان ہے، وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ اور تیسری بات جو قرآن نے بیان فرمائی وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اگر اسے کوئی امر کا لفظ حکمرانی کے لیے، سرداری کے لیے بولا جاتا ہے عام طور پر، کہ اگر اسے کوئی اختیار ملے، اقتدار ملے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ یعنی اس کی سیاست ظلم و زیادتی کی ہے، اس کی سیاست بدامنی کی ہے، لوٹ مار کی ہے، فتنہ و فساد کی ہے۔ تو ایسا انسان، اس کی بات اے پیغمبر نہ مانے، وَلَا تُطِعْ، آپ اس کے پیچھے نہ چلیں، اس کو اپنا لیڈر نہ بنائیں، اس کو اپنی جماعت کا حصہ نہ بنائیں، اس کے ساتھ نہ آپ مشارکت رکھیں، اس سے دور رہیں، بلکہ اس کے خلاف آپ نے انقلاب پیدا کرنا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ تمہارے رب کی طرف سے سچا پیغام آ چکا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے اب ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو نہیں ماننا چاہتا ہو، انکار کرنا چاہتا ہے، انکار کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا، لیکن یاد رکھیے جو دنیا میں ظالم ہیں، فسادی ہیں، ان کے لیے جو اللہ نے سزا تیار کر رکھی ہے وہ بھی سنیں۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ احاط بہم سرادقها، جس کی دیواریں جو ہیں وہ ان کا احاطہ کی ہوئی ہوں گی، ان کو گھیر لیں گی جی۔ جیسے دیوار کسی جگہ کا احاطہ کر لیتی ہے، ایسے ہی آگ کی دیواریں ہوں گی، اور اتنی بڑی بڑی موٹی دیواریں ہوں گی آگ کی کہ 40 سال آدمی مسلسل چلتا رہے تو ان کی مسافت ختم ہو۔ اتنی بڑی بڑی موٹی آگ کی دیوار ہوگی، اور وہ ان کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور ظاہر آگ کی تپش سے جو انسان کا حال ہوتا ہے، پیاس شدت کی بڑھ جاتی ہے، آگ جب جلاتی ہے تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو فریاد کریں گے پانی تو ہمیں تھوڑا دے دو، تو ان کو پانی جو دیا جائے گا وہ کیا ہے؟ یغاثوا بماء، ایسا پانی دیا جائے گا کالمہل، وہ پانی بھی انتہائی کھولتا ہوا ہوگا۔ جیسے جب تیل کو اچھی طرح تپایا جائے تو اس کے نیچے کچھ وہ تلچھٹ سی ہوتی ہے، تو اس تلچھٹ کی طرح کا پانی ہوگا۔ یا مہل کے ایک معنی آتے ہیں جیسے جس میں ایسا مواد جس کے اندر پیپ اور خون ہو، پیپ اور خون کی طرح کا مواد ہوگا جو ان کو پینے کو دیا جائے گا، یعنی کوئی خوشگوار وہ چیز پینے والی نہیں ہوگی، الٹا اور تکلیف کا باعث بنے گی، اور وہ اتنی کھولتی ہوئی ہوگی کہ یشوی الوجوہ،
وہ چہروں کو بھی بھون کر رکھ دے گی، جلا کر رکھ دے گی، اس کے نتیجے میں بجائے راحت ملنے کی الٹا ان کو اذیت اور تکلیف پہنچے گی۔ بئس الشراب، یہ جو پینے کے لیے ان کو ملے گا، اس سے بری کوئی اور چیز نہیں ہوگی، بہت ہی بری چیز ان کو وہ مشروب دیا جائے گا۔ اور جہاں ان کو ٹھہرایا جائے گا، جس جگہ میں وہ ٹھہرے ہوں گے، وساءت مرتفقہ، ان کی وہ آرام گاہ ہے وہ بہت ہی بری ہوگی، وہ ان کے لیے کوئی اچھی آرام گاہ نہیں ہوگی، آگ چاروں طرف سے ان کا احاطہ کی ہوئی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نے جس نے بھی اچھا کام کیا اس کی محنت اور اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ دنیا میں جو اچھا کردار ادا کریں، انسانیت کے لیے کردار ادا کریں، اچھے اخلاق اپنائیں، انسان دوستی کے رویے اپنائیں، ایسے لوگوں کی محنت اور ان کے عمل کو ہم ضائع نہیں کرتے، اس کا لازمی انہیں اجر ملے گا۔ ان اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے جو ہیں وہ جنات عدن، جنات یہاں جمع کا لفظ ذکر کیا، جنت عدن تو ایک ہی ہے، جنت عدن وہ جو وسط میں ہوگی، درمیان میں، جنت کے درمیان والی جو جنت ہے اس کو جنت عدن کہتے ہیں۔ اور یہاں جنات و عدن کہا، یعنی ان کو جنات عدن میں پہنچایا جائے گا، یعنی اس کی وسعت اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کو جمع کے لفظ سے قرآن نے یہاں ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے جنات و عدن ہوں گی، اور ایسے باغات جن کے اندر باغات پھلدار درخت ہوں، ہر طرح کی نعمتیں موجود ہوں، لیکن وہاں پانی کا سلسلہ اور سسٹم نہ ہونا تو وہ زیادہ دیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ باغات کے لیے پانی بہت ضروری چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے جو ہے نا وہ نہریں چل رہی ہوں گی، بہترین پانی، مزیدار خوشگوار ماحول ہوگا، اور پھر ان کو یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون، اور ان کی جو دنیا میں جیسے تاج پوشی کی جاتی ہے حکمرانوں کی، یا اسی طرح جو ہے بہت قیمتی گھڑیاں لوگ پہنتے ہیں، آپ کے حکمرانوں کی بھی گھڑیاں بڑی مہنگی اور قیمتی ہوتی ہیں، بڑی بڑی مہنگی گھڑیاں لوگ پہنتے ہیں۔ اہل جنت کو جو یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں جو زیور پہنائے، دنیا میں تو سونے کے زیور مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جنت میں اس کی اجازت ہوگی، ان کو سونے کے کنگن یعنی گھڑیاں گویا کہ سمجھو پہنائی جائیں گی، خوبصورت تاج پوشی ان کی ہوگی، اور ان کو جو لباس پہنایا جائے گا، قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا، یا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور ان کو پہنایا جائے گا ایسا لباس خضرم من سندس واستبرق، ایسا سبز لباس ہے جو ریشم کا ہوگا، اور ریشم بھی پتلا اور موٹا، دو قسم کا ریشم ہوتا ہے، یا استبرق پتلا ریشم، سندس پتلا ریشم، اور استبرق موٹا ریشم، یا دو قسم کا انسان لباس پہنتا ہے۔ جیسے ایک بنین ہوتی ہے جو اندر پہنی جاتی ہے، اس کو بھی عربی میں سندس کہا جاتا ہے، اور ایک اوپر کو جیسے قمیص وغیرہ پہنتا ہے انسان، تو جو اندر کا وہ لباس ہوگا نا، وہ جو بنین وغیرہ ہوگی وہ باریک ریشم کی ہوگی، اور جو اوپر والا ہوگا وہ ذرا موٹا، یا جیسے کہ عام طور پر یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ جو قمیص ہوگی وہ تو باریک ریشم کی ہوگی، اور اس کے اوپر جیسے واسکٹ وغیرہ کوئی پہن لیتا ہے وہ ذرا موٹی ہوتی ہے، ظاہر ہے، تو وہ موٹے ریشم کی ہوگی، لیکن وہاں گرمی شرمی نہیں ہوگی، بہترین موسم ہوگا، یعنی لباس بھی انتہائی درجے کا خوبصورت ان کو پہنایا جائے گا، اور اس طرح ٹھاٹ باٹ کے ساتھ سونے کے کنگن پہنے ہوئے، جیسے خواتین نے کنگن پہنے ہوں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں انہیں، تو اللہ وہاں مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی اس طرح کے لباس پہنائے گا، اور وہ بیٹھے ہوئے ان کے کہاں متکئین فیہا علی الارائک، ارائک اریکہ کی جمع ہے، اور اریکہ کہتے ہیں عربی میں جو دلہن کو لے کر آئیں تو سب سے پہلے جس جگہ پر اس کو بٹھایا جاتا ہے نا، اس کو آراستہ کیا جاتا ہے، مزین اس کے اس پلنگ کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، پھول وغیرہ اور اس طرح سے اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، اس کو عربی میں ارائک یا اریکہ کہتے ہیں۔ تو ان کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوگی نا، جو ان کو تخت وہاں بیٹھنے کے لیے دیے جائیں گے، دلہن کی طرح وہ سجے ہوئے ہوں گے تخت، جن کے اوپر ان کو بٹھایا جائے گا، یہ ان کا اعزاز و اکرام ہوگا ان اہل
جنت کا، جن کا کردار اور عمل کیا تھا؟ دنیا میں انسانیت کا تھا، درست عمل تھا۔ نعم الثواب، ان کو جو بدلہ ملا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقہ، اور ان کا ارتفاق اور ٹھہرنے کی جگہ بہت ہی اچھی ہوگی، بہترین جگہ ہوگی، قیام گاہ ان کی بہترین ہوگی، اور اسی طرح ان کے لیے اللہ کے طرف سے جو انعامات ہوں گے وہ بڑی ہی شاندار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے کلام مقدس کو سمجھنے کی اور اس کے احکامات اور قوانین کو عمل میں لانے کی